بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 60 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الرضاع پڑھیں گے۔ رضا یہ را کے کسرہ کے ساتھ اور رضا را کے فتحہ کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دودھ پینا۔ تو دودھ جو بچہ پیتا ہے اس کے متعلق کیا شرعی احکام ہیں، شرعی مسائل ہیں، اور دودھ پینے کے بعد جو حرمت ثابت ہوتی ہے مختلف رشتہ داروں کے اندر اس دودھ کی وجہ سے، اس کے متعلقہ مسائل اس باب میں بیان کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کتاب الرضاع۔ اس کتاب میں رضاعت یعنی دودھ پینے اور پلانے اور اس کی جو حرمت ہے اس کے متعلقہ مسائل بیان ہوں گے۔ فرماتے ہیں قلیل الرضاع وکثیرہ اذا حصل فی مدت الرضاع تعلق به التحریم۔ چاہے دودھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب وہ دودھ پینے کی مدت کے اندر حاصل ہو جائے تو اس سے حرمت متعلق ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں کوئی مقدار ضروری نہیں ہے، اگر ایک گھونٹ بھی بچے نے پیا ہو جو دودھ پینے کی مدت ہے اس مدت کے اندر، تو اس سے بھی حرمت متعلق ہو جاتی ہے، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ ومدت الرضاع، اور رضاعت کی مدت کتنی ہے، یعنی کتنی مدت کے اندر بچے کا دودھ پینا معتبر ہے، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ 30 شہرا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 30 مہینے ہیں، یعنی 2.5 سال ہیں۔ تو ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ تو اس میں حمل اور فصالہ دودھ چھڑانے دونوں کی 30 مہینے مدت بیان کی گئی ہے، تو اس کو ہر ایک کے ساتھ الگ الگ متعلق کیا جائے گا۔ ان 30 مہینوں کو دونوں پر تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ شمار کریں گے کہ حمل کی مدت 30 مہینے اور جو دودھ ہے اس کی مدت بھی 30 مہینے۔ لیکن پھر حمل کے متعلق الگ سے حدیث کے اندر 6 ماہ کم سے کم مدت بیان کر دی گئی ہے، اس لیے اس کے اندر تو 6 ماہ ہم قرار دیں گے، اور باقی جو دودھ ہے اس کے متعلق الگ سے کوئی اور مدت نہیں ہے، تو اس کو 30 مہینوں کے ساتھ ہی متعلق کیا جائے گا۔ وعندہما سنتان، صاحبین حضرات کے نزدیک 2 سال دودھ پینے کی مدت ہے، اور ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ یہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے وہ دودھ پلائیں گی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں کے اندر اندر۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سال اس کی مدت ہے۔ اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جس میں 30 مہینوں کا ذکر ہے، تو اس میں حملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور دودھ دونوں کو ملا کر 30 مہینے کہا گیا ہے۔ تو صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں حمل کی مدت 6 ماہ ہے، تو باقی دودھ کی مدت اس میں بھی 2 سال ہی رہتی ہے، اس لیے 2 سال اس کی مدت مقرر کی جائے گی۔ تو اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر بچے نے اگر دودھ پیا تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی، حرمت ثابت ہوگی۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُ الرِّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرِّضَاعِ التَّحْرِيمُ۔ کہتے ہیں کہ اگر رضاعت کی مدت گزر چکی ہے، اس کے بعد اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو اس سے کوئی حرمت متعلق نہیں ہوگی، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ۔ آگے کہتے ہیں کہ رضاعت سے وہ سارے رشتے بندے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے اندر رشتے حرام ہوتے ہیں۔ جس طرح نسب کے اندر بہت سارے رشتے ہیں جن کے پیچھے تفصیل بیان گزری ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اسی طرح رضاعت کے اندر بھی دودھ پینے کے بعد ان رشتوں کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ عورت اس کی ماں بن گئی ہے، تو لہٰذا ماں کے ساتھ حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اور بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس بچے کی بہن ہے، تو بہن کے ساتھ رضائی بہن ہے، بہن کے ساتھ حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس عورت کے جو رشتہ دار ہیں قریبی، جس طرح نسب کے اندر قریبی رشتہ داروں سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح رضاعت کے اندر بھی جو قریبی رشتہ دار بنتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے ان سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے، ان سے نکاح درست نہیں ہوتا۔ البتہ چند استثناءات ہیں اس اصول کے اندر۔ یہ جو اصول بیان کیا ہے کہ نسب کے اندر جن رشتوں کی حرمت ہے، رضاعت میں بھی ان رشتوں کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اس اصول سے کچھ 2-3 مثالیں مستثنیٰ ہیں کہ نسب کے اندر تو اس میں حرمت ہے، لیکن
رضاعت میں حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ اس میں ایک مثال یہ ہے الا ام اختہ من الرضاعی، کہ جو رضاعی بہن ہے اس کی ماں سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، اس کی حرمت نہیں ہوتی۔ فإنہ یجوز لہ ان یتزوجہا، یہ بندہ اپنی رضاعی بہن کی ماں سے نکاح کر سکتا ہے، جبکہ ولا یجوز ان یتزوج ام اختہ من النسب، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرے۔ تو یہ نسبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا تو جائز نہیں ہوتا، لیکن رضاعی بہن کی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں نسب اور رضاعت والے دونوں مسئلوں میں آپس میں فرق ہے، اس میں رضاعت میں حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا زید اور زینب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہے، یہ میاں بیوی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے سعد، اور ادھر خالد اور سلمہ یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، ان کی بیٹی ہے سارہ۔ تو اس میں جو سارہ لڑکی ہے اس نے زینب اس عورت کا دودھ پیا ہے، زینب کا دودھ پیا ہے، تو اب اس وجہ سے یہ زینب اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے۔ تو زینب کا جو بیٹا ہے سعد وہ اس کا رضاعی بھائی بن گیا ہے۔ تو اب یہ سعد اور سارہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں۔ تو اب یہ جو سعد ہے یہ اپنی اس رضاعی بہن کی ماں جو کہ سلمہ ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے، اگر سلمہ کا خالد سے اس کی جدائی ہو جاتی ہے، خالد کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس سے طلاق ہو جاتی ہے، تو عدت کے بعد یہ جو سعد ہے یہ اس سلمہ سے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی رضاعی بہن ہے۔ تو رضاعی بہن کے ساتھ تو اس کا رضاعت والا رشتہ ہے، لیکن اس کی ماں کے ساتھ اس سعد کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ سعد اپنی رضاعی بہن کی ماں کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ رضاعت کے اندر تو حرمت نہیں ہوتی، لیکن نسب کے اندر اس طرح حرمت ہوتی ہے۔ مثلا سعد کی کوئی حقیقی بہن ہے نسب کے اعتبار سے، تو وہ اس حقیقی بہن کی ماں سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ حقیقی بہن اسی ماں سے ہے، زینب سے ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ یہ سعد کی زینب ماں ہے تو اپنی ماں سے تو نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ جو اس کی حقیقی بہن ہے وہ زید کی بیٹی ہے کسی اور بیوی سے، تو اس صورت میں سعد کی بہن کی جو ماں ہے وہ سعد کی حقیقی ماں تو نہیں ہے، لیکن سعد کے والد کی منکوحہ ہے، تو اپنے والد کے ساتھ جس کا نکاح ہو یعنی ستلی ماں، اس کے ساتھ بھی بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے نسب والی صورت میں اس میں حرمت ہے، یہ بندہ اپنی بہن کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَأُخْتُ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، اور اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے یجوز ان یتزوجها، جائز ہے کہ بندہ اس سے نکاح کر سکے۔ ولا یجوز ان یتزوج اخت ابنہ من النسب، لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرے۔ یہ بھی فرق والا مسئلہ ہے کہ اس میں نسب کے اندر تو حرمت پیدا ہو رہی ہے، لیکن رضاعت والے مسئلے میں حرمت پیدا نہیں ہو رہی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا، تو رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن حقیقی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر یہ زید اور زینب میاں بیوی ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہے، اور خالد اور سلمہ ان کا آپس میں نکاح ہے، تو ان کی یہ اولاد ہے سارہ اور سعد، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں حقیقی۔ تو ان میں سے جو یہ لڑکا ہے سعد، اس نے زینب کا دودھ پیا ہے، تو لہٰذا یہ زینب اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اور زینب کا جو شوہر ہے زید، یہ اس کا رضاعی والد بن گیا ہے۔ اب یہ جو سعد ہے یہ زید کا رضاعی بیٹا ہے، کیونکہ زید کی بیوی نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو زید کی بیوی کا یہ بیٹا ہے، تو لہٰذا زید کا بھی یہ رضاعی بیٹا ہے۔ تو اس رضاعی بیٹے کی جو بہن ہے سارہ، اس کے ساتھ زید نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ سعد نے تو زینب کا دودھ پیا ہے، اس وجہ سے ان دونوں کے ساتھ سعد کا تو رشتہ بن گیا ہے، لیکن سعد کی جو بہن ہے سارہ، ان کا ان دونوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ زید اس سارہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے رضاعی بیٹے کی بہن کے ساتھ بندہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن حقیقی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے بکر یہ زید کا حقیقی بیٹا ہے، تو اس کی اگر بہن ہے تو یا تو وہ زید کی اپنی بیٹی ہوگی، تو اپنی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر سکتا، یا اگر وہ زید کی اپنی بیٹی نہیں ہے بلکہ زینب کی بیٹی ہے کسی اور شوہر سے، تو اس صورت میں یہ پھر زید کے لیے وہ لڑکی
ربیبہ بن جائے گی، یعنی وہ اس کی جو منکوحہ ہے، بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ تو اپنی منکوحہ بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ نسب والی صورت میں حرمت ہے، نکاح جائز نہیں ہے، لیکن رضاعت والی مسئلے میں حرمت نہیں ہے، یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، آگے کہتے ہیں کہ رضاعی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی رضاعی بہو بن جائے گی۔ کما لا يجوز، جس طرح کہ جائز نہیں ہے ان يتزوج امرأة ابنه من النسب، نسبی بیٹا جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی بہو جو ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی رضاعی بہو ہے، اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس میں دونوں میں حرمت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے اسی مسئلے میں آپ دیکھیں کہ زید کے لیے یہ سعد رضاعی بیٹا تھا، کیونکہ سعد نے زینب کا دودھ پیا ہے، تو لہٰذا اس سعد کی اگر بیوی ہے کوئی تو اس بیوی کے ساتھ بعد میں یہ زید نکاح نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہ بکر جو اس کا زید کا حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی سے یہ نکاح نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی بہو ہے، اسی طرح سعد کے ساتھ جس کا عورت کا نکاح ہوا ہے اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا سعد کا انتقال ہوتا ہے تو زید اس سعد کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس میں رضاعت میں بھی حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، آگے کہتے ہیں کہ مرد جس کی وجہ سے عورت کا دودھ اترتا ہے اس مرد کے ساتھ بھی حرمت متعلق ہوتی ہے۔ جیسے پچھلی مثالوں میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ رضاعی ماں ہے، تو اس عورت کا جو شوہر ہے جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اترا ہے وہ شوہر بچے کا رضاعی باپ بن جاتا ہے، تو اس شوہر کے ساتھ بھی حرمت متعلق ہوتی ہے۔ وَهُوَ أَن تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً، اور وہ یہ ہے کہ عورت کسی بچی کو دودھ پلائے، فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا، تو یہ جو بچی ہے یہ اس عورت کے شوہر پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو عورت ہے یہ اس بچی کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اور عورت کا جو شوہر ہے وہ اس بچی کا رضاعی باپ بن گیا ہے، لہذا رضاعی باپ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں بھی حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، جس طرح عورت کا دودھ پلانے والی کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن گیا ہے تو اس شوہر کے جو آبا ہیں یعنی باپ دادا ہیں وہ اس بچی کے دادا پردادا بن جائیں گے، تو ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس شوہر کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو بچی ہے جس نے دودھ پیا ہے شوہر کے بیٹے وہ اس کے رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے، تو ان کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ أَبًا لِلْمُرْضَعَةِ، اور یہ جو شوہر ہے جس کی وجہ سے عورت کا دودھ اترا ہے یہ اس دودھ جس بچی کو پلایا گیا ہے اس کا والد بن جائے گا، تو یہ رضاعی باپ بن جائے گا، تو رضاعی باپ کے ساتھ بھی حرمت ہے، تو اس کے جو آبا اور اس کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ بھی اس بچے کی حرمت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کے رضاعی دادا یا رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے۔ آگے ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق بیان کر رہے ہیں، وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ، جائز ہے کہ بندہ نکاح کرے بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرِّضَاعِ، جو رضاعی بھائی ہے اس کی بہن سے، کما یجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، جس طرح کہ اپنے نسبی بھائی کی بہن سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی نسبی بھائی کی بہن جو اس کی اپنی بہن نہیں ہے اس سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح رضاعی بھائی کی بہن سے بھی یہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جو خالد ہے اس کا سعیدہ کے ساتھ نکاح ہوا، اس سے عبدالرشید ایک بیٹا پیدا ہوا، یہ عبدالرشید اس کا بیٹا ہے ان دونوں کا۔ پھر اس کے بعد خالد کی ایک اور بیوی ہے رضیہ، اس سے خالد کا بیٹا پیدا ہوا عبدالرحیم، اور یہ جو رضیہ ہے اس کا خالد سے پہلے ایک اور شوہر تھا زید، یا پھر یہ کہ خالد سے جدا ہونے کے بعد میں اس نے زید سے نکاح کیا، تو ان سے بیٹی پیدا ہوئی عائشہ، یعنی یہ جو بیٹی ہے یہ زید اور رضیہ کی ہے، اور یہ جو عبدالرحیم ہے یہ خالد اور رضیہ کا بیٹا ہے، اور جو عبدالرشید ہے یہ خالد کا سعیدہ سے یہ بیٹا ہے۔ تو اب یہ جو عبدالرشید ہے یہ عبدالرحیم کا باپ شریک بھائی ہے، یعنی ان دونوں کی ماں الگ الگ ہے، عبدالرشید کی ماں سعیدہ ہے، عبدالرحیم کی ماں رضیہ ہے، لیکن دونوں کا باپ ایک ہی ہے خالد۔ تو عبدالرشید کا جو
باپ شریک بھائی ہے عبد الرحیم، اس کی ایک بہن ہے عائشہ جو ماں شریک بہن ہے۔ عبد الرحیم کی ماں بھی رضیہ ہے، عائشہ کی ماں بھی رضیہ ہے، تو عبد الرحیم کی ماں شریک بہن ہے یہ۔ تو عبد الرشید عبد الرحیم کی ماں شریک بہن سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ عبد الرشید کا اس عائشہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی، لہذا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ نسب کے اندر ہے، حقیقی بات ہو رہی ہے نسب کی۔ تو جس طرح حقیقی نسب کے اندر یہ ہو سکتا ہے، اسی طرح اپنے رضائی بھائی کی حقیقی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ جو سعد ہے، اس نے زینب کا دودھ پیا ہے، تو لہٰذا زینب اس کی رضائی ماں بن گئی ہے، اور بکر یہ سعد کا رضائی بھائی ہے، تو بکر اور سعد آپس میں رضائی بھائی ہیں۔ تو اب یہ بکر اس رضائی بھائی کی جو بہن ہے سارہ حقیقی بہن، اس سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ بکر کا سعد کے ساتھ تو رضاعت والا رشتہ ہے، لیکن سارہ کے ساتھ کوئی رضاعت والا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ سارہ نے اس کا دودھ نہیں پیا۔ تو بکر اس رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اسی کی یہ مثال دی ہے، وَذَلِكَ مِثْلُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ إِذَا كَانَ لَهُ أُخْتٌ مِّنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا۔ یہ نسب والے کی مثال دی ہے کہ اگر باپ شریک بھائی ہو اور اس کی ماں شریک بہن ہے، تو اب اس باپ شریک بھائی کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ یہ باپ شریک بھائی ہے، یعنی عبد الرشید کا عبد الرحیم باپ شریک بھائی ہے، تو باپ شریک بھائی کی بہن ہے ماں شریک عائشہ، تو باپ شریک بھائی کی ماں شریک بہن سے یہ بندہ نکاح کر سکتا ہے، تو اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيٍ وَاحِدٍ، کہتے ہیں کہ ہر دو بچے جو ایک ہی چھاتی میں جمع ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، لم یجوز لأحدہما ان یتزوج بالآخر، تو اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا یجوز ان تتزوج المرضعۃ احدا من ولد التی ارضعت، کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے وہ بچی جس کو دودھ پلایا گیا ہے وہ نکاح کرے اس کی اولاد میں سے کسی ایک سے بھی جس نے دودھ پلایا ہے، یعنی تو دودھ پینے والی بچی ہے تو وہ اس عورت جس نے دودھ پلایا ہے وہ اس کی ماں بن گئی ہے، رضائی ماں، تو یہ اس کی اولاد میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضائی بھائی ہوں گے، تو یہ جو بچی ہے جس نے دودھ پیا ہے اپنے رضائی بھائیوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ولا يتزوج الصبي المرضع اخت زوج المرضعات، کہتے ہیں کہ جس بچے کو دودھ پلایا گیا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا جو دودھ پلانے والی ہے اس کی شوہر کی بہن سے، تو چونکہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ اس بچے کی ماں بن گئی ہے، اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا رضائی باپ بن گیا ہے، تو شوہر کی جو بہن ہے اخت زوجن، تو شوہر کی بہن وہ اس کی رضائی پھوپھی بن گئی ہے اس بچے کی۔ تو جو نسب والے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت میں بھی حرام ہوتے ہیں، تو نسب میں پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے، تو رضائی پھوپھی سے بھی نکاح کرنا حرام ہوگا، لأنہا عمتہ من الرضاع، کیونکہ وہ اس کی رضائی پھوپھی بن گئی ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، آگے کہتے ہیں کہ اگر دودھ پانی کے ساتھ مل جاتا ہے، عورت کا دودھ پانی میں مکس ہو گیا ہے، وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ، تو دیکھیں گے کہ زیادہ کیا چیز ہے، تو اگر دودھ غالب ہے یتعلق به التحریم ہو، اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، وہ اس دودھ کی وجہ سے رشتوں کی حرمت آ جائے گی۔ فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ، اگر پانی غالب ہے زیادہ ہے، لم يتعلق به التحریم ہو، تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ، اور اگر دودھ کھانے کے کسی چیز کے ساتھ مل گیا ہے، لم يتعلق به التحریم ہو، اس صورت میں اس میں حرمت نہیں آئے گی، اگرچہ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا، اگرچہ دودھ زیادہ بھی ہو تب بھی اس میں حرمت نہیں آئے گی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب کھانے کے ساتھ اس کو متعلق کیا ہے تو اب کھانا اصل ہوتا ہے، دودھ اس میں تابع ہوتا ہے، تو اصل چیز کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا کھانا اگر کم بھی ہے تب بھی ہم کھانے کا اعتبار کریں گے، دودھ کو ہم تابع شمار کریں گے، لہٰذا اس کی وجہ سے حرمت نہیں پیدا ہوگی۔ وقال رحمہ اللہ، صاحبان حضرات فرماتے ہیں یتعلق به التحریم ہو، کہ اس صورت میں بھی اگر دودھ غالب ہے کھانا کم ہے تو حرمت متعلق ہو جائے گی، کیونکہ غالب اور اکثر کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔
وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ اور اگر دودھ عورت کا کسی دوا کے ساتھ مل گیا ہے، ملا کر دیا جا رہا ہے، وَاللَّبَنُ غَالِبٌ اور دودھ زیادہ ہے، تعلق بِالتحریم اس صورت میں بھی غالب کا اعتبار کریں گے، اس کے ساتھ حرمت متعلق ہو جائے گی۔ وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا اگر کسی عورت کے موت کے بعد، مرنے کے بعد اس کا دودھ نکالا گیا، فَأُوجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ اور کسی بچے کے منہ میں ڈالا گیا، تعلق بِهِ التحریم اس سے بھی حرمت متعلق ہو جائے گی، کیونکہ یہ عورت کا دودھ ہے اور یہ غذا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بچے کے منہ میں جانے کی وجہ سے اس کی غذا بن گیا ہے اور اس کے ساتھ حرمت متعلق ہو جائے گی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِلَبَنِ شَاةٍ اگر عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ مل گیا ہے، وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ هُوَ الْغَالِبُ پھر اس میں دیکھیں گے کہ غالب کس کا دودھ ہے، اگر عورت کا دودھ غالب ہے، تعلق بِهِ التحریم تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ اور اگر بکری کا دودھ غالب ہے، زیادہ ہے، لم يتعلق بِهِ التحریم تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِأَكْثَرِهِمَا عِنْدَ أَبِي يوسف رحمہ اللہ اگر دو عورتوں کا دودھ آپس میں مل جاتا ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ان میں سے زیادہ جس کا دودھ ہے اس کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی، جس کا کم ہے اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگی۔ وقال محمد رحمہ اللہ يتعلق بهما التحریم امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں عورتوں کے ساتھ حرمت متعلق ہو جائے گی، اور فتویٰ بھی امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے، کیونکہ دونوں کا دودھ ایک ہی جنس کا ہے، تو ایک ہی جنس کی چیزوں میں غلبے کا اعتبار نہیں ہوتا کون سی زیادہ ہے کون سی کم ہے، دونوں کے ساتھ ان کی حرمت متعلق ہو جائے گی، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا اگر ایسی عورت جو کنواری ہے اس کا دودھ اتر آیا ہے، جیسے کہ آج کل بہت ساری دوائیں بھی ہیں جن کی وجہ سے دودھ اتر آتا ہے، تو اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا، یہ تعلق و بِهِ التحریم تو اس کے ذریعے سے بھی حرمت متعلق ہو جائے گی۔ یعنی عورت کا دودھ ہو تو چاہے وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے، جس طرح کا بھی ہے، تو اس عورت کے دودھ کو غذا بنایا جا سکتا ہے بچے کی، اس کی وجہ سے بچے کو پلانے سے حرمت متعلق ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ اور اگر بالفرض مرد کا دودھ اتر آتا ہے، فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا اس نے کسی بچے کو پلایا، لم يتعلق بِهِ التحریم اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حرمت کا تعلق صرف عورت کے دودھ کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِن لَبَنِ شَاةٍ اگر ایک ہی بکری کا دودھ دو بچوں نے پیا ہے، فَلَا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان کوئی رضاعت والا رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کے دودھ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، بکری یا جانوروں کے دودھ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً ایک بندہ ہے اس نے ایک بڑی عورت سے نکاح کیا اور ایک چھوٹی بچی جو ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے اس کے ساتھ نکاح کیا، فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ جو بڑی اس کی بیوی تھی اس نے چھوٹی بچی جو اس کے نکاح میں تھی اس کو دودھ پلا دیا، حَرُمَتَا عَلَى الزَّوْجِ تو یہ دونوں عورتیں شوہر پر حرام ہو جائیں گی، کیونکہ جو بڑی عورت ہے وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، تو یہ ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا شمار ہوگا، تو دونوں اس کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا اگر بڑی عورت کے ساتھ اس نے دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کی، تو اس کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا، آدھا مہر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جدائی کا سبب وہی بنی ہے، اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے یہ حرمت آئی، یہ جدائی ہوئی ہے۔ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ اور جو چھوٹی ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ صحبت نہیں ہوئی اور اس کی طرف سے بھی سبب نہیں پایا گیا، تو اس کو نصف مہر ملے گا۔ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ اور اس نصف مہر کا رجوع کرے گا شوہر علی الکبیرۃ بڑی عورت سے، ان كانت تعمدت به الفساد اگر اس نے جان بوجھ کر اس کے ذریعے سے نکاح کو توڑنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس صورت میں وہ سبب بنی ہے، تو یہ نصف مہر جو چھوٹی کو دے گا یہ بھی بڑی عورت سے لے کر دے گا۔ وَإِن لَّمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا اور اگر بڑی عورت نے جان بوجھ کر اس فساد کو نہیں کیا، یعنی نکاح کو توڑنے کے لیے یہ کام نہیں کیا، تو اس صورت میں چھوٹی کو جو نصف مہر ملے گا شوہر اپنی طرف سے دے گا، بڑی عورت پر لازم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُقْبَلُ فِي الرِّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ کہتے ہیں کہ رضاعت سے متعلق دودھ پلانے سے متعلق صرف اکیلی عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ دودھ پینے کی وجہ سے حرمت پیدا ہوتی ہے اور نکاح آپس میں حرام ہوتے ہیں، تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ حقوق العباد سے متعلق صرف اکیلی عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تب رضاعت ثابت ہوگی۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ دو مردوں کی گواہی سے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہوگی۔